السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الانعام کلاس میٹرک کی ہماری تفسیر جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ ترجمہ: وہیں اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اچھا، فرشتے کون سے نگہبان فرشتے مراد ہیں؟ یہاں سے نگہبان فرشتے سے مراد دو فرشتے مراد ہیں، دو قسم کے۔ ایک تو وہ یہ کہ کرامن کاتبین فرشتے مراد ہیں، یا دوسری روایت جو ہیں وہ جو انسانی جسم کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، یا تو وہ فرشتے مراد ہیں۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين۔ پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کہو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ کفار مکہ جب بھی جاتے تھے، سمندری راستے میں جب بھی جاتے تھے تو ظاہر بات ہے سمندر میں جب لہریں آ جاتی یا کشتی گرنے کے قریب ہوتی تو اس وقت وہ خالص اللہ کو پکارتے کہ اے اللہ ہماری مدد کرو، ہماری کشتی کو اے اللہ پار لگا دو، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آئندہ کے بعد ہم ایسے گندے کام یا ہم ایسے کفر عقیدہ نہیں رکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے، بچا لینے کے بعد جا کر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور وہیں بتوں کی دوبارہ پوجا کیا کرتے تھے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان تکلیف سے بھی بچاتا ہے پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جو بت وغیرہ ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بڑھا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے کہ میں اپنی آیاتیں واضح طریقے سے، واضح دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ میری بات کو مانو اور ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ اور نبی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ اور شرک سے بیزار ہو جاؤ۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے، تم کہہ دو مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ یہی قرآن برحق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن برحق ہے، اور اے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے کوئی ذمہ داری میں نے آپ کی نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تم لوگوں کو عذاب دینا بھی داخل ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ بھئی تم نے اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ملا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔
یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ایسا ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اے نبی آپ کی تکفیر کرتا ہو یا قرآن کو برا بلا کہتا ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے ان کی جگہ سے ہٹ جائیں، بالکل الگ ہو جائیں، چاہے آپ کے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک قسم کی ان کا ٹولہ ایک قسم کا یہی بن گیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نافرمانی قرآن کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی دیکھیں اگر رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر کوئی ان میں سے کوئی بھی بات، نعوذ باللہ آج کل تو لوگ تو داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً خلاف ہے، شرعاً خلاف سنت بات ہے، اور اس بات کی وجہ سے اندیشہ یہ ہے کہ آدمی کفر میں نہ داخل ہو جائے۔ تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ ایسے ہو جو مذاق کے طور پر داڑھی کا مذاق اڑائے یا پگڑی کا مذاق اڑائے، آپ فوراً ان جگہ سے ہٹ جاؤ، اور جب یاد آ جائے، دوبارہ یاد آنے کے بعد بھی آپ ان کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں بیٹھوں گا دوبارہ وہی بات چھیڑیں گے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہے ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے۔ یعنی بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو نیک بندے ہیں وہ چاہے ان کو نصیحت کرے، نصیحت کر تو سکتے ہیں نا، اور ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، چاہیے یہ کہ نصیحت کریں، ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرنے کے بعد وہ نیک راستے پر آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ دیکھیں ترجمہ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اس کا یار و مددگار نہ بن سکے، نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اسے وہ قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اعمال ایسے نہیں تھے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں پھینک دیا تو ان کا اعمال ہی ایسے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دھوکہ دینے والا عذاب تیار ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس میٹرک کی ہماری تفسیر 60 نمبر آیت سے شروع تھی اور 70 تک ہماری مکمل ہو گئی، اور 13 رکوع بھی ہمارے ہو گئے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس تفسیر کو سمجھیں بھی، اور آگے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔